ترقی یافتہ تہذیبوں سے دور جزیرہ نما عرب کے صحراؤں کے اندرون میں آباد ہونے کے باوجود عرب اپنے ہمسایوں سے پوری طرح الگ تھلگ نہیں تھے۔ اس جزیرہ نما کی شمالی سرحدوں کے ساتھ لگتے علاقوں میں رومن علاقائی سپر پاور بن چکے تھے۔ صوبہ شام و فلسطین میں رومنوں نے کئی یہودی بغاوتیں کچلی تھی اور وہاں اپنا کنٹرول برقرار رکھا تھا۔ بدو عربوں کے لیے ان کی موجودگی یوں اہم تھی کہ انہیں تجارت کے لیے شمال میں زیادہ طاقتور اور خوشحال ہمسائیگی میسر آ گئی تھی۔ تاجر بڑی باقاعدگی سے جزیرہ نما کے مغربی حصے کے سفر کرتے۔ وہ جنوب میں واقع یمن سے لے کر شمال میں شام تک آتے جاتے۔ ان کے سامانی تجارت میں ہندوستان اور اٹلی جیسے دور دراز کے ممالک کی اشیاء ہوتی تھی۔ رومنوں نے زرخیز ہلال کے جانے پہچانے اور کم دوست موسموں والے خطوں پر قناعت کر لی تھی اور دور دراز ملکوں کی تجارت بدو عربوں پر چھوڑ دی تھی۔ عرب کے شمال مشرق میں سطح مرتفع ایران واقع ہے۔ ایران میں 3 صدی عیسوی میں ساسانی عہد شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اہل فارس اور رومنوں کے درمیان صدیوں تک جاری رہنے والی کشاکش کا آغاز ہوا، جس نے عربوں کو بھی متاثر کیا۔ ان دو عظیم طاقتوں کی درمیانی سرحد آگے پیچھے ہوتی رہی، لیکن بالعموم جزیرہ نما عرب کے شمال میں صحرائے شام کے اندر ہی رہی۔ دونوں طاقتوں نے اپنی اپنی بالادستی کے لیے عرب قبائل کو اعلیٰ کے طور پر استعمال کیا۔ بالعموم یہ قبائل وہ تھے جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ ان طاقتوں کے تنازع سے فائدہ اٹھانے کو بیتاب عرب قبائل نے 2 کنفیڈریشن بنائی اور متحارب قوتوں کو اپنی اپنی خدمات پیش کر دی۔ غسانیوں نے آج کے اردن، شام اور فلسطین پر مشتمل بادشاہت قائم کی اور رومن سلطنت کے لیے بطور بفر کام کرنے لگے۔ اسی طرح کی ایک سلطنت بنو لخم نے قائم کی جو زیادہ تر عراق کے جنوبی علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس نے ایرانی سلطنت کے مفادات کا تحفظ کیا۔ دونوں عرب بادشاہتوں پر اپنے اپنے سرپرستوں کے اثرات بہت گہرے تھے۔ دونوں بڑی سلطنتیں اپنی ان خدمت گزار ریاستوں کو اپنے اپنے دشمن کے خلاف کھڑا رکھنے کے لیے ہر طرح کی مدد دیتی تھی۔ 2 بڑی سلطنتوں کی اس مستقل حالت جنگ کے نتیجے میں بالاخر چاروں حکومتوں کو ختم ہو جانا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل تک رومن اور ایرانی دونوں سلطنتیں کوکلی ہو گئی اور فقط ظاہری فوج آن بان باقی رہ گئی۔ جنگ کے اثرات غسانی اور بنو لخم کی بادشاہتوں پر بھی پڑے، اس لیے کہ بڑوں کی لڑائی میں ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی۔ تاہم زیادہ تر عرب قبائل نے خود کو بڑی طاقتوں کی اس خارجی لڑائی سے بچائے رکھا۔ انہیں کسی سلطنت کی شکست یا فتح میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی وہ کسی کو جتوانے میں مدد دینا چاہتے تھے۔ وہ ان دونوں متحارب سلطنتوں کے ساتھ تجارت کے ذریعے مال بناتے تھے۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب میں حبشہ کی طاقت اکسومی سلطنت تھی۔ آج اس علاقے کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ حبشہ کے بلند پہاڑوں میں مرتکز یہ ریاست اندرون افریقہ کی حکومتوں کو بحر ہند کے تجارتی رستے اور جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقوں سے ملاتی تھی۔ تجارتی رستوں کا سنگم ہونے کی وجہ سے اکسومی سلطنت کا عربوں پر بڑا اثر رسوخ تھا۔ اکسومیوں اور عربوں کی تجارت زیادہ تر یمن میں ہوا کرتی تھی۔ رومنوں کی طرح اکسومی بھی عیسائی تھے اور ایرانیوں کے ساتھ ان کے بھی تنازع چل رہے تھے۔ دونوں ریاستوں کی خواہش تھی کہ تجارتی رستہ قابو میں رکھے، یہی ان کے درمیان وجہ تنازع تھا۔ دونوں مقامی قبائل کو اپنا اپنا ماتح حلیف بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی کی دنیا میں دور دراز کے علاقوں نے ایک دوسرے کو زیادہ شدت سے متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوں کہیں کہ گلوبلائزیشن کا عمل تیز ہونے لگا تھا۔ عرب بھی اپنے ہمسایوں سے ناتعلق نہیں تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر ہونے والے واقعات انہیں بھی متاثر کرنے لگے تھے۔ 3 طاقتور ریاستوں کے سنگم پر رہنے کا مطلب یہ تھا کہ عالمی سیاست سے باخبر رہا جائے اور ان کے باہمی تنازعات سے فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھا جائے۔ جغرافیائی محل وقوع کی تمام نزاکت کے باوجود اپنے صحرا کے اندرون میں عرب خود کو محفوظ خیال کرتے تھے۔ خود عربوں کو ادراک تھا کہ دنیا سے کتنے الگ تھلگ ہیں، اسی لیے وہ اپنے جزیرہ نما کو جزیرۃ العرب یعنی عربوں کا جزیرہ کہتے تھے۔ عربوں کا دنیا سے کٹا ہونا ان کے لیے خاصا مفید ثابت ہوا۔ سخت آب و ہوا کا ایک مطلب تو یہ تھا
کہ گرد و پیش کی ریاستوں میں سے کوئی حملہ ہو کر یہاں قابض ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ عربوں کی صحرا نوردی کے روایتی چکر اور طرز حیات دونوں پر خطے کی سیاست اور جنگ و جدل کے اثرات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسی محفوظ اور معمون ماحول میں ایک تحریک 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ابھری، جسے گرد و پیش کی ریاستوں کے لیے اہم مضمرات کی حامل ہونا تھا۔ ان مضمرات کی ضد میں بالآخر سارے عالم کو آنا تھا۔ اس نے عربوں کا مقدر ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ اس تحریک نے عربوں کی بعض منفرد خصوصیات کو بنیاد بنا کر ان سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں محض صحرا نشین بدو کی سطح سے بہت اوپر لے جانا تھا۔ اس تحریک نے عربوں کی ان معاشرتی خامیوں کو دور کرنا تھا جو ان کے محض متصادم اور صحرا نشین بدو ہو جانے کی بڑی وجوہات تھی۔ جزیرہ نما عرب کے جغرافیے، آب و ہوا، تمدن اور سیاست نے باہم متعامل ہو کر ایک خاص طرح کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس ماحول کے طفیل اسلام بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی ایک عالمی طاقت بن گیا کہ تاریخ عالم کی کوئی اور تحریک، مذہب یا سلطنت اس رفتار کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس نے صحرائے عرب سے بگولا کی طرح نکلنا تھا، خستہ حال رومن اور ایرانی سلطنتوں کو زیر تسلط لانا تھا، علاقوں پر علاقے فتح کرتے اور کئی طرح کی اقوام پر غلبہ حاصل کرتے۔ بالآخر 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اسپین سے ہندوستان تک پہلی سلطنت کو تشکیل دینا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ بقائے حیات کی جدوجہد میں غرق اوائل 7ویں صدی عیسوی کے عرب سلطنت اور تہذیب سازی کے ان کارناموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ سب کام ایک شخصیت کی آمد کے طفیل ہوا جو ایک انقلابی پیغام کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عربوں کے ساتھ نئی منزل کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ عربوں کو صحرائے عرب سے باہر کی وسطوں پر غلبے کی منزل کا وعدہ تھا۔ یہ نئے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔